آپ روشنی ڈالیں گے کن کن لوگوں کے آپ سے رابطے ہوئے؟ دیکھیے جس طرح آپ اپنا سورس نہیں بتانے کے پابند، دیکھیں وہاں پہ ندیم صاحب، پی ٹی آئی میں دو قسم کے لوگ ہیں. وہ کہہ رہے نا کہ لائلٹی کی سزا جو ہے، ڈس لائلٹی کی سزا موت ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں کہوں گا الیکٹیبلز ہیں سب لوگ ہیں، تو پھر تو آدھی سے زیادہ ان کی جو لائن ہے وہ پیچھے 4-5 کے پیچھے پھر سزائے موت ہی ہو جائے گی ساری. ٹھیک ہے تو انہوں نے پھانسی دیا، آپ سزائے موت کہہ رہے ہیں. وہی نا الفاظ پھانسی، کا چناؤ دونوں کا آج کوئی بڑا عجیب و غریب نہیں ہے، سمجھ نہیں آیا مجھے. وہ پھانسی یا سزائے موت، میں نے اس کو لیگل ٹرم دے دی، انہوں نے اس کو ایک عام آدمی کی زبان میں پھانسی کہہ دیا، میں نے کہا جی سزائے موت. تو اب اگر تو وہ دیکھا جائے، دیکھیں ان کے ساتھ جتنے جو لوگ ہیں انہوں نے آگے سے مستقبل کی سیاست کر رہی ہے، اور جو مستقبل کی سیاست ہے یہ صاف نظر آ رہا ہے ندیم صاحب کہ اگلا الیکشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا ٹف الیکشن ہے. جو بھی حالات چل رہے ہیں، معیشت کے حالات آپ دیکھ لیں، باقی گورننس کے آپ حالات دیکھ لیں، باقی کرپشن سے ریلیٹڈ ایشوز، کابینہ میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اس طرح کے بے تحاشا معاملات ہیں جس کی وجہ سے دن بدن پی ٹی آئی جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور ان لوگوں کو اپنا پولیٹیکل فیوچر جو ہے وہ پیارا ہے. تو آپ لوگوں کو جلدی ہے کہ عمران خان کی حکومت کو نہیں گرا دیں یا دیکھیے، پنجاب کے اندر کچھ ایسا کر دیں؟ میں ندیم ملک صاحب، میں نواز شریف صاحب سے کچھ عرصہ پہلے، بہت عرصہ پہلے جب یہاں پہ تو جیل میں ملنے گیا تھا ایک دفعہ، نواز شریف صاحب نے ایک فیصلہ لیا تھا، اور انہوں نے کہا، یہ بات ہوئی وہاں پہ، انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے ہیں اور ہم سے مطلب اس طرح برے وقت میں چھوڑا، یہ ہوا، تو پارٹی کی قیادت انہوں نے چھوڑا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب ہے ہم ان سے دوبارہ رابطہ کریں یا ان کو دوبارہ پارٹی میں الیکشنز آتے ہیں یا اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے تو آپ ان کو کنسیڈر کرنا، کیا یہ اصولی سیاست کے مطابق ہوگا کہ یہ ہم کریں؟ جہاں سے میری یہ رائے ہے کہ ہماری پارٹی کی جو قیادت ہے وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گی کہ ان کی صفوں میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی سے اپروچ کر کے ان کو یہ میں آپ کی بات اپروچ سے کرنے اتفاق نہیں کرتا. ہاں 2013 کے انتخابات سے پہلے اس طرح کے بڑے بڑے بول بولے تھے نواز شریف صاحب نے. بعد میں وہ سارے لوگ جو ادھر ادھر سے جا کے کوئی کاف میں گیا تھا، کوئی مشرف کا ذاتی بنا تھا، ان کو بڑے کھلے دل سے دروازے کھول کے انہوں نے قبول بھی کر دیکھیے، لیا تھا. میں ندیم صاحب آپ کی بات فیکٹ پہ جو آپ بات کریں وہ درست کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ وہ درست بات کر رہے ہیں، لیکن جو 2018 کے الیکشن میں جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، جو ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں اتنے مشکل وقت میں، نون لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑے ویسے ہیں، میں ایک بات آپ کو بتا دوں ہم کہ یہ جس شخص نے، جس وزیر نے شریف فیملی سے رابطہ قائم کیا تھا اس کو آؤٹ رائٹلی نو نہیں کہا گیا، صرف ٹائمنگ کے اوپر ایشو ہے. میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں کیونکہ اب میں کچھ اویئر ہوں فیکٹ سے، پہلے میں واقف نہیں تھا اس لیے میں اس پہ گریز کر رہا تھا. دیکھیں میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ یہ جو رابطہ ہے، جس طریقے سے بھی معاملات چل رہے ہیں، معاملات ان آپ کے سیاسی جماعتیں جو ہے نا، آپ معاملات سب ان کا کے راستہ گزرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے دروازے سے گزر کے، ویسے آپ کا راستہ نہیں دیکھیں گزرتا. میں کھل کے بات کر جو رہا میں ہوں نے تو آپ لوگ سگنلنگ کا انتظار کریں گے، اس کے بعد یہ کام آگے ندیم چلے گا، صاحب، ویسے یہ نہیں چلے گا. ہمارے سیاسی جماعتوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے جو نیچے لوگ الیکشن لڑتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے. اس سے نیچے یہ مسئلہ عوام تک چلا جاتا ہے. اب ہم تو لیٹس بی ویری اسٹریٹ فارورڈ، ہمارے دیہاتی علاقوں میں لوگ کئی دفعہ یہ پوچھتے ہیں کہ جی تواڈے نال آپ نے بات کی ہے کیسے معاملات چل رہے ہیں، تو یہ بات ایک حقیقت ہے، لوگ اس پہ پوچھتے ہیں، اور اس کے اوپر لوگ آپ کو کئی جو خاص طور پہ چودھری ٹائپ گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے آگے تھانہ کچہری کرنا، تو وہ تو ووٹ ہی اس پارٹی کو دیتے ہیں جو کنگز پارٹی ہوتی ہے. اپوزیشن یا ان کو آگے سے جو ریزسٹنس کی جماعتیں ہوتی ہیں ان کو تو ووٹ وہ نہیں دیتے، ان کو تو غریب آدمی ووٹ دیتا ہے. تو یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، یہ ہمارا مسئلہ یہ لوگوں کا جو مزاج بن گیا، اور ہماری یہ کوشش ہے، ہم جیسے لوگ جو پارٹی میں بیٹھے ہوئے، ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ مزاج تبدیل ہو، یہاں پہ سودے بازیاں نہ کی جائیں، ضمیر نہ بیچے جائیں، یہاں پہ پارٹیاں ڈیفیکشنز نہ کرائی جائیں، چاہے بندہ کم ووٹ لینے والا بھی اگر وہ وفادار ہے تو اس کو پارٹی ٹکٹ دے. سر رنجا صاحب، ویسے شہباز شریف صاحب کا آپ نے وہ انٹرویو پڑھا ہوگا جو وڑائی صاحب کو انہوں نے دیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ دو جرنلسٹوں کا انہوں نے کہا کہ پیغام لے کر آئے تھے وزیر اعظم بنانے کے لیے. تو وہ باتیں ابھی بھی آپ نے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں، آپشنز آپ کی ختم نہیں ہوئی ہیں. یہ دیکھیں کنگز پارٹی بننے کے لیے آپ ہمیشہ تیار ہوتے ہیں. دیکھیں میں بات سنوں، آپ کی جماعت یا باقی جماعتیں، دیکھیں پاکستان کے تمام اداروں کا پاکستان کی سکسیس کے لیے ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے، لیکن حکومت بنانے کے لیے بھی ایک پیج پہ اس جماعت کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونا ضروری ہے. فیصل بارڈر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گا، میں صرف ایک پارٹی کے جو اندرونی معاملات ہیں اس کے اوپر ہم اصولی طور پہ فیصلے کرنے چاہیے. ٹھیک ہے، آپ کو باقی حکومت گورننس کے لیے آپ کو چاہیے، آپ بات کریں، کیوں نہیں کرنی چاہیے آپ کے